میں اپنے اس موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں جس سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خواہ امور سلطنت ہو، عدالتی نظام ہو، وراثت کا سلسلہ ہو، نکاح اور طلاق کے مسائل ہوں، حلال و حرام کے مسائل ہوں، میں پوری شرح صدر کے ساتھ آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ پورے ذخیرہ علم جو اسلام کا اور مسلمانوں کا ورثہ ہے، لائبریریوں میں چلے جائیے، مکتبوں میں چلے جائیے، آپ جب تلاش کریں گے تو آپ کو بالآخر ان تمام علوم کے مسئلے پر آخری جگہ پر جہاں آپ پہنچیں گے وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول فقہ ہوں گے، آپ کی مجلس فقہ ہوگی، آپ کے مسائل ہوں گے، اور آپ یہ بات ماننے پر یہ ہمارا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں تو اسلام جب آیا ہے اور پھر اس کے بعد پھیلا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر مغلیہ خاندان رہا اور اس نے بھی امور سلطنت اور امور عدالت وہ سب کے سب امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے، امام ابو حنیفہ نے کوئی خود عہدہ قبول نہیں کیا، اور یہ عہدہ قبول نہ کرنا، حکمرانوں کے مقابلے میں ڈٹ جانا، ان پر تنقید کرنا اور یہ کہنا کہ عربی عجمی کا کوئی فرق نہیں، انسانی مساوات کا سب سے پہلا سبق جو دیا ہے حضور سرور دو عالم کے سبق کو اجاگر کیا ہے جب بنو امیہ اور بنو عباس، بنو امیہ کا آخری دور اور بنو عباس کا ابتدائی دور، یہ سب دیکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت ظاہر ہے کہ بنو امیہ کا دور چل رہا تھا، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو یہ بنو عباس کا دور تھا۔ یہ دونوں جو قبیلے ہیں یہ دراصل عربی عظمت کے قائل تھے کہ عجم عربوں کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ وہ واحد پہلا آدمی ہے کہ جس نے بنو امیہ کے سامنے بھی اور بنو عباس کے سامنے بھی سینہ تان کے کہا کہ تم پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کر رہے ہو، حکمرانی اپنی جگہ پہ، سلطان اور خلیفہ اور امیر المومنین ہونا اپنی جگہ پہ، لیکن پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ایک اجمی اگر تقوی میں عربی سے بڑا ہوا ہے، ایک اجمی اگر علم میں عربی سے بڑا ہوا ہے تو اس اجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے۔ عرب ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں ہے اور عجم ہونے کی وجہ سے کوئی عیب نہیں ہے۔ سب سے پہلے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ مخالف ہوئے، منصور نے جو دوسرا خلیفہ ہے بنو عباس کا، اس نے تو ایک سیاسی بنیاد پر کہ حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس خروج کی حمایت کی ہے جو حضرت زید نے کیا، حضور سرور دو عالم کے ایک طرح سے نواسے نے، جو حضرت حسین کے نواسا ہیں، انہوں نے خروج کیا اور دوسروں نے اس کی حمایت کی، ان کی امداد کی۔ تو منصور نے امام ابو حنیفہ کو طلب کیا بغداد اس وقت دارالخلافہ بن چکا تھا، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو قاضی بنانا چاہتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے اس کے ساتھ بحث کی، انکار کیا۔ آج بھی دیکھ لیں کون انکار کرتا ہے بننے سے، کون انکار کرتا ہے چیف جسٹس بننے سے۔ یہ ابو حنیفہ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ تم کھڑے رہو اور جو بات تمہیں قبول نہیں ہے اس پر ڈٹ جاؤ۔ انکار کیا، بحث کی، اسے لاجواب کیا اور کچھ نہ بن سکا تو پہلے زمانے میں بھی کوڑے برسائے گئے تھے۔ اب منصور نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو پابند سلاسل کر دیا، بغداد کی جیل میں ڈال دیا، سختی کی، اور پھر زہر دے کر حضرت امام ابو حنیفہ کو شہید کیا۔ یہ شہیدوں کا اگر تذکرہ ہوگا
تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت قائم ہو جائے گی ابو حنیفہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی اس زہر کی بنیاد پر ہوئی ہے جو خیبر میں ایک یہودیہ کا گوشت کھانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تھی۔ اور حضور نے فرمایا آخر میں کہ میں نے شہادت اللہ سے مانگی تھی، میدان جہاد میں تو وہ شہادت مجھے نہیں ملی، لیکن آج جو اس زہر کا اثر لوٹ آیا ہے جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور اس کا اثر میرے جسم کے اندر موجود تھا، میری رگوں میں موجود تھا، آج اسی زہر کے نتیجے سے میری آنتیں کا حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور فرماتے تھے، حضور نے فرمایا کہ وہ زہر کا اثر لوٹ آیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس زہر کے نتیجے میں مجھے شہادت دے رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جب پتا چلا کہ زہر دیا گیا ہے اور اب بہت جلد مجھے موت واقع ہو جائے گی، پوری دنیا کا علم اس بات کا گواہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے وضو کیا، سجدے میں سر رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کی حالت میں ہی امام ابو حنیفہ کو موت اور شہادت سے ہمکنار فرما دیا۔